اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب معاشرت، لوگوں کے حقوق اور گناہ کی باتیں. مسئلہ: تیر اندازی، گھوڑ دوڑ، اونٹ دوڑ اور گدھے اور خچر کی دوڑ کا مقابلہ کرانا جائز ہے. اگر آگے بڑھنے والے کے لیے، یعنی جو ریس جیت رہا ہے دو میں سے ایک، مثلا آگے بڑھنے والے کے لیے ایک طرف سے کوئی انعام مقرر کیا جائے تو جائز ہے. دونوں جانبوں سے مقرر کرنا حرام ہے. یعنی اس نے کہا ہے کہ ہم دونوں دوڑتے ہیں، تو آگے نکلا تو میں 500 روپیہ دوں گا، اگر میں نکلا تو تجھے دینا پڑے گا. یہ ناجائز حرام ہے جی. لیکن اگر کوئی تیسرا آدمی درمیان میں ہو، یعنی 3 آدمی دوڑ لگائیں اور کہا جائے کہ اگر ایک شخص 2 پر سبقت لے جائے گا تو اس کو اتنا دیا جائے گا. 3 میں سے جو آگے بڑھے گا، باقی 2 اس کو انعام دیں گے. اور اگر 2 شخص آگے بڑھ جائیں اور اگر 2 آگے نکل گئے تو اس صورت میں تیسرے سے کچھ نہیں لیا جائے گا. جو پیچھے رہ رہا ہے وہ کچھ نہیں لے گا. اور ان 2 شخصوں میں سے جو بھی آگے بڑھے گا وہ دوسرے سے لے گا. یعنی انہوں نے طے کیا نا کہ 2 ایک طرف سے ہیں اور ایک طرف سے ہے. 2 نے کہا کہ اگر تو بڑھ گیا ہے تجھے ہم دیں گے، اگر ہم بڑھ گئے ہیں تو نہیں دیں گے، تو تجھ سے نہیں لیں گے. یہ ہے. پھر اگر ایک والا آگے بڑھ گیا تو یہ دونوں آپس میں مل کر اس کو دے دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن زبردستی کسی کے اوپر نہیں ہوگی. تو اس طرح انعام مقرر کرنا جائز اور حلال ہے. اور جو کچھ آگے بڑھنے والے کے لیے مقرر کیا ہے وہ واجب نہیں ہوتا، بس اس کو زبردستی لینا جائز نہیں ہے. انعام جو ہوتا ہے وہ زبردستی کی چیز نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو انعام کہا گیا ہے. انعام الگ چیز ہے، مزدوری الگ چیز ہے. جی سمجھ میں آ گیا جی. 3 آدمی ہیں، مثلا 1 2 اور 3. ٹھیک، یہ موٹے موٹے تھے، یہ دوڑنے، مجھے تھوڑے دبلے پتلے ہیں، تیز ہیں. ان دونوں نے کہا کہ ہم 2 اور یہ اکیلا، ہم شرط لگاتے، شرط نہیں، ہم دوڑتے ہیں. ٹھیک، اگر یہ آگے بڑھ گیا تو یہ دونوں اس کو انعام دیں گے. اگر یہ دونوں آگے بڑھ گئے تو اس سے کوئی انعام نہیں لیا جائے گا. ٹھیک، اور اگر یہ آگے بڑھ گیا تو ان 2 میں سے دونوں مل کر دیں گے، لیکن نہ اس پر زبردستی ہے نہ اس پر زبردستی ہے. تو اس طرح سے جائز ہے. بس اتنا سا مسئلہ ہے جی. دونوں طرف سے نہیں ہے جی. جس طرح پہلے مسئلے میں ایک طرف سے تھا، اسی طرح یہاں بھی ایک طرف سے. البتہ یہ ہے کہ ان پر اس کا انعام واجب نہیں ہوتا جی. تو دیکھنا پڑے گا، بظاہر اس میں جواز کی شکل نہیں ہے، اس لیے کہ جو ایک ٹیم پیسہ لگا رہی ہے، ٹھیک، وہ آگے خطرے میں ہے، واپس آ بھی سکتا ہے، واپس نہیں بھی آ سکتا ہے. تو یہ جاتا ہے کس میں؟ قمار میں جی. جی وہ تو دے سکتے ہیں جی. ایک تو ہو گیا اپنی فیس لے رہا ہے کہ انتظام کی فیس لے رہا ہے، وہ الگ چیز ہے. پھر جیسے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں بڑے دنیا بھر کے، اس میں کیا ہوتا ہے
کہ کوئی بھی بورڈ ہے، بی سی سی ہے یا آئی سی سی ہے، یہ دوسری چیزوں سے پیسہ کماتے ہیں، ہے نا. ہر بورڈ اپنا فیس دیتا ہے، وہ فیس دیتا ہے انتظام کا، اور باقی جو ہے ان کا انکم جو ہوتا ہے وہ ان کی فیس نہیں ہوتی ہے بلکہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ تو الگ مسئلہ ہے. وہ تو اس کی انتظام کی فیس ہے. جی جی، بطور انعام اس میں سے پھر جو ہے بطور انعام اگر تو اس بنیاد پر ٹورنامنٹ آپ لے رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں کہ ہمیں آخر میں انعام ملے گا اور ہم اس سے کمائیں گے، تو وہ قمار میں آئے گا. اگر بطور انتظام دے رہے ہیں، اس میں واپسی کے انعامات اور کمانے کی کوئی امید نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. نام تو دیا جائے گا جی جی جی، بطور مطلب اسی ٹارگٹ بنا کے کیا ہے کہ ہم یہ وصول کریں گے، تو وہ تو قمار میں آئے گا. اگر بطور انتظام دیا ہے، یہ ضمنی چیزیں آ گئی ہے، تو یہ تو مسئلہ ہے. ظاہر ہے جو چیز گناہ ہے اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے. جی ہو گیا، صحیح ہے. اگر لشکر کا امیر کہے جو بھی آگے بڑھ جائے گا اس کو اتنا انعام دوں گا، تو یہ بھی جائز ہے. یہ آپ کی شکل آ گئی نا، کون سی جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں. جی، مسئلہ یہ صورت بھی جائز ہے کہ دو طالب علم آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف کرے اور چاہیں کہ استاد سے رجوع کریں، جس کی بات استاد کے موافق ہو اس کے لیے کوئی چیز متعین کر لے، تو یہ بھی جائز ہے. مسئلہ نکاح کا ولیمہ کرنا سنت ہے. جس شخص کو ولیمہ کی دعوت دی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر بغیر عذر کے قبول نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے نوشاد صاحب؟ جی، اب آپ ہمیں گنہگار کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ جی، دعوت کے کھانے میں سے اپنے گھر کے کچھ نہ لے جائے، اپنے گھر کو کچھ نہ لے جائے اور نہ کسی کے مانگنے والے کو دے. اوہو، بڑا مسئلہ ہے یہ. نہیں وہ نہیں ہے. ابھی سمجھیے، ابھی رکیے، ابھی مسئلہ پورا نہیں ہوا. یہاں کو سمجھیے. آپ کسی گھر میں دعوت کھانے کے لیے گئے ہیں، کوئی بھی دعوت ہے، دعوت کھانے کے لیے گئے، ٹھیک ہے. آپ کے سامنے آدمی نے رکھا ہے کیا نام اس کا، کھانا، گوشت وغیرہ. آپ کے پاس میں دوسرے مہمان ہیں، ٹھیک، ان کو انہوں نے نہیں دیا ہے، اور اس دعوت میں، اس پرٹیکولر دعوت میں وہ شریک بھی نہیں ہے. آپ اس میں سے کوئی چیز اٹھا کے اس کو نہیں دے سکتے، ناجائز ہے، حرام ہے. اگر تو اسی پرٹیکولر دعوت میں وہ شریک ہے، پھر تو ویسے بھی اس کو دینا ہے تو دے سکتے ہیں، ٹھیک. لیکن اگر اس پرٹیکولر میں دعوت میں وہ شریک نہیں ہے، وہ الگ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور الگ سے آپ ہیں، آپ اپنی چیز میں سے کوئی بھی چیز اس کو نہیں دے سکتے، اپنے دسترخوان سے کوئی چیز اس کو نہیں دے سکتے. کیوں؟ مالک نے، دعوت کرنے والے نے یہ آپ کو دی ہے، اس کو نہیں دی ہے. آپ کے لیے اس کو حلال قرار دیا ہے، اس کے لیے حلال نہیں قرار دیا ہے. جی، دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے. یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. آپ کی ملکیت وہی ہے جو آپ پیٹ میں اتاریں گے، بس. اگر جوس کا بوتل ایکسٹرا ملا ہے، وہ پاس والے کو نہیں ملے، اس کو نہیں، وہ آگے آ رہا ہے شبر میں. مگر آگے کیا لکھا ہے؟ مگر مالک کی اجازت سے دے سکتا ہے. یہ تو ہو گیا وہ دعوت جو مباح ہوتی ہے. لیکن یہ جو ٹھیل ہے نا، یہ اعلیٰ ترین مہمان نوازی میں آتا ہے.
یہ اعلیٰ ترین مہمان نوازی میں آتا ہے. ہمیں سبق پڑھاتے ہوئے مولانا ارشد صاحب مدنی دامت برکات انہوں نے فرمایا تھا کہ مہمان نوازی کسی کو دیکھنی ہے کشمیر میں جا کے دیکھے, کھلا 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 کے ایک بوری ساتھ میں بھی دیتے ہیں, لے جاؤ. اور وہ ضائع بھی نہیں ہوتا ہے, وہ گھر پہ لوگ کھاتے ہیں, اس کو کر سکتے ہیں. وہ اعلیٰ ترین مہمان نوازی میں آتا ہے جی. لیکن مہمان نوازی کے بہانے فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے, اور ایسا بوجھ اپنے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے کہ نسلیں جو ہے خراب ہو جائیں. قرض اتنا لے لیتے ہیں کہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. شادی کی جاتی ہے زندگی بسانے کے لیے, اور قرض لے کے اس دلہے کے سر اور دلہن کے سر ڈال دیا, ہم نے احسان رکھا ہے تو تم کو لایا, اتارو یہ قرض. تو کیا زندگی جئیں گے بھائی جی. اتنی ہی دعوت کرنی چاہیے جو کہ اس کے بس میں ہے, بس اس سے زیادہ نہیں جی. جی اس سے کم کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. مسئلہ کنجوس بن رہے. اگر پہلے سے معلوم ہو کہ اس جگہ کھیل تماشا یا باجا ہے تو نہ جائے. شادی میں پہلے سے معلوم ہے کہ اس جگہ کھیل تماشا ہے باجا ہے تو نہ جائے, اور دعوت قبول نہ کرے. ادھر پیچھے کیا کہا تھا, دعوت قبول نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. یہاں کیا حکم ہے, کھیل تماشا ہے تو نہ جائے. اور اگر حاضر ہونے کے بعد لہو و لعب ظاہر ہو تو اگر وہ لوگوں کا پیشوا ہے یا لہو و لعب کھانے کی مجلس میں ہے تو نہ بیٹھے. مطلب جانے والا, ہاں جانے والا مفتی صاحب ہے, امام صاحب ہے, پیر صاحب ہے جی, اس کو نہیں کر سکتا, وہاں نہیں بیٹھ سکتا ہے. ناجائز ہے وہاں بیٹھنا. اس کو یا تو روکے یا پھر اٹھ کے چلا جائے. امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس میں مبتلا ہوا تو میں نے صبر کیا. یہ واقعہ آپ رحمہ اللہ کے پیشوا بننے سے پہلے کا ہے. سرود یعنی گانا بجانا حرام ہے, کیونکہ وہ ذکر الہی سے روکتا ہے اور گناہوں کی طرف خواہش کو بھڑکانے والا ہے. یہ اصل حکم ہے. پہلا والا میں نے بتایا کہ کسی بھی شادی میں یا کسی بھی دعوت میں, کسی بھی فنکشن میں آپ کو بلایا گیا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ٹن ٹن ہوگا, تو جانا جائز نہیں ہے. اگر پہلے سے معلوم نہیں ہے, آپ چلے گئے, اچانک انہوں نے شروع کر دیا, ٹھیک, تو آپ اگر دینی پیشوا ہیں تو وہاں سے آپ کو نکل جانا آپ کے لیے فرض ہے, واجب ہے. آپ وہاں نہیں بیٹھ سکتے, یا عام انسان بیٹھ سکتے. لیکن آپ اگر بیٹھ گئے ہیں کہاں, یعنی آپ بیٹھ گئے جس مجلس میں آپ بیٹھے وہی شروع کر دیا, تو وہاں عام انسان بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے. مجلس میں عام انسان بھی نہیں, اٹھ کے سائڈ کو چلا جائے. جب کھانے کا وقت آئے, جب کھانا کھا کر پھر چلا جائے. ٹھیک ہے, مسئلہ سمجھ میں آ گیا. پیشوا میں نے عرض کیا کہ دینی پیشوا, کوئی مولوی صاحب ہے, کوئی امام صاحب ہے, کوئی تبلیغی ذمہ دار ہے, وغیرہ وغیرہ. فائدہ, اگر کسی کے حق میں ایسا نہ ہو, کیسا نہ ہو کہ گانا یعنی سرود, گانا بجانا ذکر الہی سے روکتا نہیں ہے, کسی کے حق میں ایسا نہ ہو تو اس کے لیے سرود کے جواز کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ قوالی سنتے تھے. اور آتا ہے مولا روم, کیا نام ان کا,
جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ قوالی سنتے ہیں. جیسے وہ بزرگ جس کا نفس مطمئنہ ہے، جس میں عشق الہی اور محبت خداوندی کے سوا شہوت و لذت کی طرف کسی طرح کی رغبت نہیں پائی جاتی، اور ایسے شخص سے جو قابل شہوت نہیں، موزوں اشعار مناسب آواز میں سنے. کس شخص سے؟ جو قابل شہوت نہیں. عورت کی قوالی جائز نہیں. اسی طرح وہ لڑکا جس کی داڑھی نہیں نکلی ہے تو وہ بھی قوالی یا گنگناتا ہوا نہیں ہونا چاہیے. موضوع اشعار مناسب آواز میں سنے اور وہ ذکر الہی سے مانے نہ ہو بلکہ محبت الہی میں جوش پیدا کرے. ایسے شخص کے لیے موضوع اشعار کے سننے کے جواز کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن علماء دیوبند نے اس کو بھی بند کر دیا. علماء دیوبند نے اس کو بند کر دیا اس لیے کہ صدن للباب، اس چیز کو اس آزمائش سے پڑھے ہی نہ انسان، اس لیے اس کو بند کر دیا ہے. علماء دیوبند قوالی کے قائل نہیں ہیں. جی نہیں، اس کی عورت کی آواز پیچھے آپ نے پڑھا ہے، پردہ ہے، فتنہ ہے اس میں، اس کو شوق سے لوگ سنتے ہیں کسی دوسرے مقصد کے لیے. بڑے درجے کے بزرگ شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ جو اتباع سنت میں درجہ کمال تک پہنچے ہوئے تھے، فرماتے ہیں نہ میں یہ کام کرتا ہوں کیونکہ مسنون نہیں، یعنی قوالی مسنون نہیں اس لیے سنتا نہیں ہوں، اور نہ میں انکار کرتا ہوں یعنی قائلین سماع کہتے ہیں اس کو، پر اعتراض نہیں کرتا. آلات لہو لعب گانے بجانے کا سامان، تمبورا، ستارہ، گٹار جس کو آپ کہتے ہیں شاید، ڈھول، نقارہ، ٹفلی، سب بالاتفاق حرام ہے. ہاں طبل غازی یعنی لڑائی کے وقت نقارہ بجانا اور شادی کی تشہیر کے لیے ڈفلی بجانا جائز ہے. ڈفلی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک طرف ہوتی ہے، تمکنار نہیں ہے، ہاں وہ گول سا ہوتا ہے ایک طرف. جی بالکل حرام ہے. جی ہے یہ تو ادبی صنفی فرق ہے، جس میں بھی آپ جو ہے چاہے وہ حمد ہو، چاہے نعت ہو، چاہے مناجات ہو، اس میں آپ میوزک لگا دیں گے ساتھ میں، وہ قوالی ہو جائے گی. ایسا سمجھ لیجیے کہ جیسے دودھ میں آپ نے دودھ تو پاک ہے، دودھ میں آپ نے کوئی ناپاکی ڈالی ہے تو حرام ختم ہو گیا. تو اسی لیے میوزک میں یہ بجانا بھی اسی طرح. خیر ہم نے مسئلہ یہاں بتا دیا، حضرت نے کیا بتایا وہ الگ مسئلہ ہے، میں نے کتاب میں جو بتایا وہ بتا رہا ہوں. میں سدن للباب، کیا بولا؟ سدن للباب، ہم نے اس باب کو بند کرنے کے لیے، میوزک سے دور رکھنے کے لیے، جس کو علماء نے جائز کہا ہے، جس پر بڑے بڑے اکابر کا عمل رہا ہے، ہم نے اس کو اس لیے بند کیا ہے تاکہ اسی بہانے لوگ جو ہے دوسری طرف نہ چلے جائیں. ٹھیک ہے جی. جی بالکل. اشعار موضوع کلام کو کہتے ہیں. موضوع کلام وزن پر وہ کلام ہوتا ہے، اس کے اوزان ہوتے ہیں. جس شعر کا مضمون اچھا ہو وہ اچھا ہے، اور جس شعر کا مضمون برا ہو وہ برا ہے، لیکن اس میں زیادہ وقت ضائع کرنا مکروہ ہے.
جی اچھا عجیب بات ہے بھائی، اللہ اکبر، یہ شعراء خود کو نعوذ باللہ خدا سمجھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنا کلام پیش کر رہے ہیں، اور کلام اصطلاح میں کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک کو۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم کلام، یہ کبھی کبھی کہتے ہیں ہم اپنا کلام تلاوت کر رہے ہیں، لفظ تلاوت اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے اس گندی چیز کو، جو اچھے اشعار تو اچھے ہیں، وہ گندی چیز کو کہاں نسبت دے رہے ہیں، قرآن پاک کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور قرآن پاک کی اصطلاح کلام اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور لفظ تلاوت اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، صحیح؟ اور جو شعر اچھا ہے اس کے لیے بھی کیسے یہ جائز ہو گئے؟ ہم نے حدیث پاک میں تلاوت استعمال نہیں کی ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی متلو اور وحی غیر متلو۔ وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ ہم حدیث پاک میں بھی تلاوت کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ گندی ناپاک لوگ کہاں سے آ گئے جو اپنی اشعار کے لیے لفظ کلام اور تلاوت استعمال کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چلیے سبحان